چاندی کا نصاب شرعی اعتبار سے کیا نقل کیا گیا؟ چنانچہ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ موجودہ وزن کے اعتبار سے 612 گرام 35 ملی گرام چاندی تقریباً بیٹھتا ہے۔ بعض لوگ 35 کو 36 بھی کر دیتے ہیں، بعض جو ہے 35 ہی کہتے ہیں۔ بہر صورت اس میں 1 گرام کا آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے کیلکولیٹر کے حساب سے، تو اگر 35 ہوتا ہے یا کبھی 36 ہوتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 36 کے حساب سے نکال دیجیے۔ اب اگر چاندی کے نصاب پر 1 سال گزرا ہے تو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اب چاہے پیسے سے ادا کیجیے یا چاندی ہی میں سے نکال کر کے ادا کیجیے، بہر صورت زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شامیہ کے اندر ہے یقوم کالعروض ویشترط فیہ النیہ الا اذا کان یخلص منہ ما یبلغ نصابا او اقل وعنده ما یتم به او كانت اسمارا راجحة وبلغت نصابت من ادنى فقد تجب زکاتہ فتجب والا فلا۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 پر نقل کی گئی۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228، فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے اور وہ 52.5 تولہ سے کم ہے تو اس کے ساتھ سونا یا نقد رقم، مال تجارت اور دیگر قابل زکوٰۃ چیزیں نہ ہوں تو 52.5 تولہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ کا کوئی وجوب نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ بدائع الصنائع میں ہے فَإِن كَانَ لَهُ فِضَّةٌ مُفْرَدَةٌ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغ 200 درہم۔ اس طریقے کی عبارت بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16، کتاب الزکوٰۃ، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225، فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر چاندی نصاب سے کم ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ سونا یا نقد رقم یا زیورات وغیرہ گھر کے اندر موجود ہے اور سب کی قیمت جو قیمت فروخت ہوتی ہے تو سب کی قیمت فروخت یعنی بیچنے کی جو قیمت ہے اس سے اگر جمع کیا جائے تو سونا، چاندی اور نقد رقم وغیرہ جو ہے سب ملائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یہ نصاب پہنچ جاتا ہے۔ تو نصاب اس صورت میں سمجھائیے جائے گا کہ پورا ہو گیا ہے اور سال گزرنے کے بعد کل قیمت سے 2.5% زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا اس صورت میں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے بدائع الصنائع میں ہے قال القدوری فی کتابہ ویضم الذهب والفضة الى عروض التجارہ وفی الیناب یرید اذا کان له عروض التجارت قلیلا کان او کثیرا وعنده من الذهب۔ اس طریقے کی عبارت بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 اور صفحہ نمبر 21 پر اس کو نقل کیا ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303، فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232 اور 245 پر اس کو نقل کیا۔ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ چاندی ہے تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، چاہے وہ چاندی کو تجارت اور کاروبار میں لگا کر بڑھائے یا نہ بڑھائے، گھر کے اندر رکھے رہے یا عورتیں پہنتی ہو، دونوں صورت میں زکوٰۃ کا وجوب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاندی کو ثمن یعنی روپیہ اور سکے کے طور پر پیدا کیا ہے تاکہ اس سے تجارت کر کے مال کو بڑھانا ممکن ہو سکے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے تجارت نہیں کرتا یا زیور بنا کے رکھ دیتا ہے اور مال میں اضافہ ہونے نہیں دیتا ہے تو اس کے ذمہ دار شریعت نہیں بلکہ وہ آدمی خود اس کا ذمہ دار ہوگا کہ اس کو گھر کے اندر کیوں رکھے ہوا ہے، اس سے جو ہے تجارت وغیرہ کی جاتی ہے تو اس سے کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اس سے مال میں اضافہ ہو۔ فتح القدیر کے اندر ہے لأنہما خلقا
यतवस्सल बिहिमा वहादा मानल इस्तिन्माउ फ़क़द ख़लक़न लिल इस्तिन्माई। फिर आगे है फ़न्नुमाउ अत्तक़दीरु हासिल वहुवल मुअतबर लिल इज्मा। ये फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 164, जो किताब ज़कात, बदाइउस सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17, अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 226 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी चा उन्वान है चांदी का निसाब, सफ़ा नंबर 139 और सफ़ा नंबर 140 पर इस मसले की तफसीली बहस जो है नकल की गई है।